السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ حکومت حیران بھی ہے، پریشان بھی ہے، اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ان کا مقابلہ عمران خان صاحب نہیں کر رہے بلکہ عدالتیں کر رہی ہیں۔ ان کو عدالتوں کا سامنا ہے، اور عدالتوں کا کندھا استعمال کر کے عمران خان صاحب جو ہیں مسلسل ملک میں غیر یقینی کسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں۔ کل حکمران اتحاد کا اجلاس تھا، اور اس اجلاس کا زیادہ حصہ عمران خان صاحب کو ملنے والا عدالتی ریلیف اس پر ڈسکشن تھا، اور اس کے علاوہ باقی صورتحال بھی تھی۔ اب عمران خان صاحب آج پھر عدالتوں میں ریلیف لینے کے لیے جا رہے ہیں، خاص طور پر لاہور ہائی کورٹ میں۔ دو معاملات عمران خان صاحب کے لاہور ہائی کورٹ میں جانے ہیں۔ ایک عمران خان صاحب کے اوپر جو مقدمات بنے ہیں، خاص طور پر اسلام آباد میں جو سی ٹی ڈی کا مقدمہ ہے، اس کے علاوہ اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس پر ہونے والے حملے، اور پھر لاہور میں جس طرح پولیس کو اپنا عمران خان صاحب کے گھر کے اوپر جو ایک کارروائی کی گئی تھی، اس کے بعد جو پولیس کو جو کچھ اندر سے ملا، اسلحہ ملا اور مختلف چیزیں، پولیس کا دعویٰ ہے پیٹرول بم ملے، وہ کنچے ملے، گلیل، ڈنڈے، اور بڑا کچھ پولیس کا دعویٰ ہے کہ وہاں سے ملا۔ وہ مقدمہ عمران خان صاحب کے اوپر ہے۔ تو ان مقدمات میں عمران خان صاحب ایک بار پھر ریلیف لینے یا حفاظتی ضمانت لینے کے لیے لاہور ہائی کورٹ جانا ہے انہوں نے آج، اور انہوں نے درخواست کل دائر کر لی تھی۔ آج پھر اس معاملے کو ڈویژنل بینچ سنے گا۔ اس میں کیا ہوگا پتہ چل جائے گا۔ ظاہر ہے حفاظتی ضمانت مل جائے گی، لیکن حکومت اس معاملے پہ بہت زیادہ تذبذب کا شکار ہے کہ کریں تو کیا کریں، کیونکہ عمران خان صاحب نے پریکٹیکلی اداروں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ عمران خان صاحب نے کر دیا، عمران خان صاحب کی محبت میں کسی نے کیا، کیا ہو گیا، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ادارے آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ عمران خان صاحب پولیس کے اوپر حملے کرتے ہیں، مقدمات درج ہوتے ہیں، لوگ گرفتار ہوتے ہیں، عدالتیں ان کو رہا کر دیتی ہیں۔ جس طرح کل آپ نے دیکھا کہ اپنا راولپنڈی بینچ نے لاہور ہائی کورٹ کی عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کے لوگ جو بقول پولیس ملوث تھے حملوں میں، اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس کے حملوں میں، اس کے علاوہ پولیس پر حملوں میں، تو ان کو گرفتار کر لیا تھا۔ 125 پی ٹی آئی کے لوگ تھے، ان کو رہا کر دیا گیا۔ جو پی ٹی آئی کے لوگ اسلام آباد کا جو کمپلیکس، جوڈیشل کمپلیکس، وہاں پر جو نظر آئے ویڈیوز کے ذریعے پولیس کے خلاف لوگوں کو انسٹیگیٹ کرتے ہوئے، ان کے خلاف گرفتاری کے جو آرڈرز تھے یا کوشش تھی، اس کو عدالتوں نے روک دیا۔ تو یہ سارا مدعا حکمران اتحاد کے اجلاس میں تھا۔ 6 گھنٹے سے زیادہ اجلاس رہا۔ اس میں وزیر قانون، وزیر داخلہ یعنی رانا ثناء اللہ، اعظم نذیر تارڑ صاحب، اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے بریفنگ دی۔ ڈار صاحب نے تو جو بھی اپنا بتانا تھا بتایا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ میرا خیال ہے معاملات اب تقریباً حتمی ہو چکے ہوئے ہیں، معاہدے کے قریب ہی ہیں، تو انہوں نے تو اس حوالے سے بات کی۔ لیکن رانا ثناء اللہ نے اور وزیر قانون نے جو باتیں کی وہ ہوشربا تھی۔ وہ مطلب یہ تھا کہ حکومت بے بسی ہوتی ہے نا حکومت کی، کہ ایک عدلیہ جو ہے، ظاہر ہے عدلیہ پاکستان کی عدلیہ ہے، اندر اجلاس میں جو باتیں ہوئیں وہ کہ جی عمران خان صاحب کے لیے ون سائیڈڈ چل رہا ہے سارا کچھ۔ یہ حکمران اتحاد کے اجلاس میں ہوا۔ میں نے جب ذرائع کو بمبو شمبو مارے تو وہاں پر مجھے پتہ چلا کہ جو اصل میں سب کے چہرے لٹکے ہوئے تھے، سب پریشان تھے کہ اس صورتحال سے نکلیں کیسے۔ مطلب اگر عمران خان صاحب کے خلاف کوئی بھی ادارہ، فرض کر لیں آج عمران خان صاحب کی نیب میں پیشی ہے، عمران خان صاحب اور ان کی بیگم بشرا بی بی کو نیب نے طلب کیا ہوا ہے۔ پہلے طلب کیا تھا 9 مارچ کو، نہیں گئے تھے، آج پھر ان کی طلبی ہے، ظاہر ہے نہیں جائیں گے عمران خان صاحب۔ تو اب ادارے اگر انویسٹیگیشنز کے لیے عمران خان صاحب کو طلب کرتے ہیں اور وہ نہیں آتے، اس کے بعد اریسٹ وارنٹ ہو جاتے ہیں، اور اس پر پھر عمران خان صاحب جتھے بنا کر لوگوں کو ڈھال بنا کر وہاں گھر میں چھپے رہتے ہیں، گرفتاری نہیں دیتے، بلکہ گرفتاری نہ دینا تو اور بات ہے، لیکن حملے کرواتے ہیں پولیس پر، تو اس کا حل کیا ہو یہ سوچا جا رہا تھا۔ عدالتیں جو عمران خان صاحب کے سارے ایکٹ کو نظر انداز کر کے نہ اس کا سو موٹو لے رہی ہیں، یعنی اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں جو کچھ ہوا تو اسلام آباد میں تھا نا، لاہور ہائی کورٹ میں جو کچھ ہوتا ہے، جس عدالت کے اندر عمران خان صاحب جاتے ہیں وہاں کہتے ہیں کہ جی مجھے گاڑی سمیت عدالت میں آنے دیا جاتا ہے، لیکن اسلحہ برداروں کو لے کر عمران خان صاحب چلے جاتے ہیں۔ یہ چیزیں حکمران اتحاد کے اجلاس میں ڈسکس ہوئیں کہ ون سائیڈڈ چل رہا ہے سارا کچھ، اس کا کیا توڑ ہو۔
اجلاس میں حکمران اتحاد کے پاس اس کا کوئی توڑ نہیں تھا، کیونکہ یہ جو ظاہر ہے حکمران اتحاد سیاست اپنی جگہ وہ کر رہے ہوتے ہیں، سیاست میں ایک دوسرے پر گندے الزامات بھی لگا رہے ہوتے ہیں، حد سے زیادہ بھی تجاوز کر جاتے ہیں، لیکن حکمران اتحاد میں شامل جو جماعتیں ہیں زیادہ تر وہ تجربہ کار جماعتیں ہیں، مطلب تقریباً ساری جماعتیں جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت تو شاید میرا خیال 1 صدی پرانی ہے، پیپلز پارٹی کو بھی 60 سال کے تقریباً ہو چکے ہوئے ہیں، اپنا مسلم لیگ نون بھی نصف صدی کی طرف جانے لگی ہے، اسی طرح متحدہ قومی موومنٹ بھی بہت پرانی جماعت ہے، عوامی نیشنل پارٹی بھی بہت پرانی جماعت ہے۔ ان جماعتوں کا تجربہ ہے، ان جماعتوں نے سیکھا ہے، ان میں میجورٹی جماعتیں جو ہیں ایم کیو ایم وغیرہ یا نون لیگ چھوڑ کے باقی آئین کی خالق جماعتیں ہیں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میثاق جمہوریت کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، مولانا فضل الرحمان آئین کی خالق جماعتوں میں سے ہیں، جماعت اسلام JUI۔ تو ان جماعتوں کا جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر عدالتوں کے ساتھ حکومت اس طرح سیدھی ہو جائے تو کیا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ بہت احتیاط سے کام لے رہی ہیں۔ اجلاس کے اندر جو باتیں ہو رہی ہیں میں وہ اس کی وجہ سے بتا رہا ہوں، کیونکہ میں اس طرح کوٹ جو چیزیں ہیں جو میں فیل دے رہا ہوں آپ کو، جس طرح ڈسکشن ہوئی ہے، جس طرح لاء منسٹر نے باتیں کی ہیں، جس طرح وزیر داخلہ نے بتایا، وزیر داخلہ سے پوچھا گیا کہ جی آپ بتائیں کیا کر سکتے ہیں، کیا کیا جا سکتا ہے جو صورتحال ہے، جس طرح وزیر اعظم نے ان کو کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب اور ان کے جو لوگ ہیں وہ مسلسل آرمی چیف کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو اپنے FIA کو متحرک کریں۔ تو رانا نے کہا کہ جی میں متحرک کر لوں، عدالت ضمانت دے دیتی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں اس میں۔ تو ان کا توڑ، وزیر قانون کو کہا گیا توڑ، انہوں نے کہا جی عدالتوں کا ہمارے پاس توڑ کیا ہو سکتا ہے، عدالتوں کا توڑ تو ایک تھا نا، وہ ظاہر ہے جس پر مسلم لیگ نون اب پچھتا رہی ہے۔ وہ توڑ یہ تھا کہ عدالتوں کو پارلیمنٹ کے اس میں اپنا نگرانی میں رہنا چاہیے تھا۔ نگرانی اس طرح نہیں ہوتی کہ پارلیمنٹ بتائے کہ یہ فیصلہ کرنا ہے فیصلہ نہیں کرنا، یعنی عدالتوں کا جو اعلیٰ عدلیہ کے ججز کا تقرر تھا وہ بذریعہ پارلیمنٹ ہو، اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی امپیچمنٹ جو سپریم جوڈیشل کونسل میں ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو۔ فرض کر لیتے ہیں، مطلب میں ابھی کے حالات کی بات نہیں کر رہا، فرض کر لیتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر ریفرنس آ جاتا ہے۔ چیف جسٹس ظاہر ہے وہ اپنا پوری کی پوری عدلیہ چیف جسٹس کے ساتھ ہوتی ہے، ریفرنس ٹھیک ہے یا غلط ہے، وہ ریفرنس آگے بڑھتا ہی نہیں ہے، جس طرح بھی موجودہ چیف جسٹس کے اوپر 2 ریفرنسز پڑے ہوئے ہیں، وہ آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا۔ تو مسلم لیگ نون جو ہے، جنہوں نے 18ویں ترمیم کے بعد افتخار چودھری صاحب نے جو آرڈر جاری کیا تھا اس کی انہوں نے حمایت کی تھی کہ جی ٹھیک ہے کر دیتے ہیں جی، پارلیمانی کمیٹی کو ربڑ اسٹیمپ بنا لیتے، وہ صرف اور صرف منظوری دے گی، فیصلہ جو ہے جوڈیشل کمیشن کرے گا۔ تو یہ سارا ڈسکس ہوا ہے، اس میں معیشت کی بات بھی ڈسکس ہوئی ہے، امن و امان کی صورتحال بھی ڈسکس ہوئی ہے، اس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات بھی ڈسکس ہوئے، اور یہ طے ہوا کہ جی انتخابات اگر کوئی الیکشن کمیشن کروانا چاہتا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے تو وقت پر انتخابات ہونے چاہیے، کرنے چاہیے، چلیں اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اگر الیکشن کمیشن کو لگتا ہے کہیں کسی موڑ پر آ کر کہ نہیں ہم انتخابات نہیں کروا سکتے تو پھر اور بات ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوئی، لیکن فوکس تھا عدالتوں کے اوپر، کیونکہ آپ دیکھیں یہ ایک عام آدمی بھی آبزرو کر رہا ہے کہ منٹوں کے اندر ریلیف مل رہا ہے، منٹوں کے اندر۔ جو لوگ بلووں میں ملوث ہیں ان کو بھی، اور رات کو شام کو جس وقت جاتے ہیں تحریک انصاف، بلکہ عمران خان صاحب نے تو لوگ بٹھائے ہوئے ہیں عدالتوں کے دروازے پر کہ اگر کچھ ہو جائے تو وہیں درخواستیں بنی ہوتی ہیں، صرف اور صرف اس کے اوپر نام ڈالنا ہوتا ہے، مدعا ڈالنا ہوتا ہے، اور دستخط بھی کیے ہوتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو یہ ہے کہ اسکین دستخط ہوئے ہوتے کاغذوں کے اوپر، یوں مطلب دے دنا دن درخواستی پارٹی بن گئی تحریک انصاف۔ تو یہ ساری صورتحال ڈسکس ہوئی ہے حکمران اتحاد میں، اور حکمران اتحاد کے اندر کی جو فیل میں نے لی ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی اپوزیشن عمران خان نہیں ہے، ان کے خلاف ایجیٹیشن عمران خان نہیں چلا رہے، ان کے ساتھ مقابلہ عدلیہ کر رہی ہے، پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ۔ یہ بھی اندر ڈسکس ہوا کہ جس طرح اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس پر حملہ کیا گیا، اس کا نوٹس لینے کے بجائے اس کے اوپر خاموشی ہے عدلیہ کی طرف سے، یعنی سپیریئر جوڈیشری جو ہے، اعلیٰ عدلیہ جو ہے، وہ اپنی ماتحت عدلیہ کو بھی تحفظ نہیں فراہم کر رہی، حکومت تو دور کی بات ہے۔ وہ جج جو عمران خان صاحب کو بلاتے، عمران خان صاحب ان کی عدالتوں پر حملے کرتے،
یا ان کی وہ جو پراپر ٹرین اپنا حسان نیازی یا دوسرے جو ہیں ان ججز کی تصویر لگا کر اور ان کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں، ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر حسان نیازی کو اگر اپنا پولیس پکڑ لے تو اسلام آباد ہائی کورٹ مداخلت کر لیتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ تو یہ اس سے جو فیل آئی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو عدلیہ کا سامنا ہے، عمران خان صاحب کا سامنا نہیں ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ جی عدلیہ عمران خان صاحب کو ریلیف دینا جو ناجائز ریلیف ہے، بقول رانا ثناءاللہ، میں نہیں کہہ رہا، وہ پریس کانفرنسز میں بھی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اگر عدلیہ عمران خان صاحب کو اس طرح کا ریلیف دینا بند کر دے تو عمران خان صاحب 5 منٹ کی وہ کہتے ہیں میرے سامنے گیم ہے، 5 منٹ سے زیادہ عمران خان صاحب نہیں ٹک پائیں گے، اور لگ بھی رہا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ دیکھیے کسی جگہ سامنا نہیں کر پا رہے نا۔ اگر عمران خان صاحب عدالتوں میں میرٹ کے اوپر مقدمات لڑے تو عمران خان صاحب فارغ ہو رہے ہیں، جس طرح توشہ خانہ کا مقدمہ ہے، توشہ خانہ کے جو تھا وہ فرد جرم عائد ہونے سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو عمران خان صاحب نے سارا کچھ کیا ہوا ہے۔ اب وہ فرد جرم 30 مارچ کو فرد جرم عائد ہوتی ہے یا پھر اپنا قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کے اوپر ڈسکشن ہوگا۔ نیب کا دیکھ لیں، آج عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو نیب نے دوسری بار طلب کیا ہوا ہے، نیب راولپنڈی نے توشہ خانہ کا مقدمہ ہی ہے۔ توشہ خانہ میں کیا لیا کیا نہیں لیا، پہلے 9 مارچ کو طلب کیا تھا، پھر آج طلب کیا ہوا ہے۔ اب آج عمران خان صاحب وہاں نہیں جا رہے کیونکہ عمران خان صاحب نے جانا ہے آج لاہور ہائی کورٹ میں، جہاں پر انہیں حفاظتی ضمانت کے لیے جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ درخواست دے رکھی ہے۔ اب آج دیکھنا ہوگا کہ عمران خان صاحب لاہور ہائی کورٹ میں رتھ لے کر جاتے ہیں عدالت کے اوپر، وہ جو ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں جس کو روب ڈالنے کے لیے، مرعوب کرنے کے لیے عدالت کو خوفزدہ کرنے کے لیے 2-4 ہزار بندوں کا اپنا جتھے لے کر جاتے ہیں، ڈنڈا بردار، گلیل بردار، یا عمران خان صاحب اپنی گاڑی میں اپنی سیکورٹی کے ساتھ جاتے ہیں، سیکورٹی باہر رہ جائے اور گاڑی عمران خان صاحب کے اندر چلی جائے اور اس کے بعد عمران خان صاحب عدالت میں چلے جائیں، یا اس طرح جاتے ہیں۔ تو یہ سارے سب جو صورتحال ہے، تو پھر عمران خان صاحب نیب میں پیش اگر آج ان کو بلایا ہوا ہے، نیب میں نہیں جائیں گے تو اس کے بعد نیب کا اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ نیب کا اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ 2-3 پیشیوں میں اگر کوئی تعاون نہیں کرتا تو پھر پہلے جو پرانی نیب تھی، اگر عمران خان صاحب نے جس کو چیلنج کیا ہوا ہے، اگر نیب کے وہ قوانین ہوتے تو پھر عمران خان صاحب کو تو 90 دن کے لیے نیب اٹھا کر لے جاتی، پھر ہائی کورٹ سے نیچے تو کوئی سنتا نہ ان کی۔ عمران خان صاحب کو اس میں بھی ظاہر ہے مل جانا تھا ریلیف۔ لیکن اب یہ ہے کہ جو نیب کے نئے قانون کے مطابق جس کو عمران خان صاحب نے چیلنج کیا ہوا ہے، عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو اگر نیب عدم تعاون پر گرفتار کرنا چاہے تو اس کے لیے پھر نیب کو عدالت سے وارنٹ لینا پڑیں گے۔ پہلے چیئرمین نیب وارنٹ جاری کیا کرتے تھے، اب ایسا نہیں ہے۔ تو اب آج دوسری بار ہے، ایک اور میرا خیال ہے موقع دیا جائے گا عمران خان صاحب کو اپنا پیشی کے لیے۔ اسی طرح FIA میں معاملات چل رہے ہیں عمران خان صاحب کے، اور آج جو ہوگی پیشی عمران خان صاحب کی وہ لاہور ہائی کورٹ کی، وہ بڑی بظاہر اس میں پتہ چلے گا، کیونکہ عمران خان صاحب نے جب پچھلی بار لاہور ہائی کورٹ میں گئے تھے 9 مقدمات میں حفاظتی ضمانت لے کر، اور اس کے بعد اگلے دن اسلام آباد گئے تھے، تو جس دن حفاظتی ضمانت کے لیے گئے تھے اس دن بھی بہت بڑے جلوس کی صورت میں گئے تھے، اور پھر اگلے دن اسلام آباد گئے تھے تو اس میں بہت بڑے جلوس کی صورت میں گئے تھے۔ تو آج کیا عدالت میں یہ سوال اٹھایا جائے گا اپنا استغاثہ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، اٹارنی جنرل یا ایڈوکیٹ جنرل کی طرف سے، یا بذات خود جج صاحبان، کیونکہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جی جو کچھ ہو رہا ہے، ان کی طرف سے کہ جی یہ جو آپ اس طرح، کیونکہ عمران خان صاحب کا مدعا یہ ہے کہ جی میرے اوپر مقدمات پر مقدمات بن رہے ہیں۔ کل کسی جج نے کہا بھی تھا کہ جی آپ اکیلے جائیں نا عدالت میں، آپ اگر جلوس لے کر جاتے عدالتوں کے ساتھ اس طرح کا سین کریٹ کرتے تو پھر مقدمات تو ہوں گے۔ تو یہ بات عمران خان صاحب کی حفاظتی ضمانت کی درخواست میں ڈسکس کی جائے گی، آرگومنٹ ہوگا اس کے اوپر، سوال اٹھائیں گے جج صاحبان یا نہیں اٹھائیں گے، یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ ایک اور چیز جو ہے وہ ہوئی ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے بدھ کو یعنی کل جلسہ کرنے کا اعلان کیا تھا مینار پاکستان پر۔ اس سے پہلے یہ جلسہ کرنے کا اعلان تھا اتوار کا، لیکن حکومت کے ساتھ اور PTI کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی دونوں کی سوموار کا تھا، تو کل بھی نہیں ہوا وہ جلسہ۔ عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا تھا اتوار کو کہ جی جلسہ جو ہے وہ بدھ کو کیا جائے گا، تو بدھ کو بھی سنا ہے کہ نہیں ہونے جا رہا۔ اب یہ جلسہ 23 مارچ جمعرات کو ہوگا مینار پاکستان پر، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کچھ پتہ نہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے تو کل کہہ دیا تھا کہ جی جلسے کی اجازت ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جلسے کی تو ہم اجازت دے دیں گے لیکن سیکیورٹی نہیں دیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں اور یہ ہمیں گالیاں دیں پولیس کو
یعنی جو پولیس والے ان کی سیکیورٹی کر رہے ہوں ان کو کٹ بھی پڑوائیں اور ان کو گالیاں بھی دیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ محسن نقوی صاحب نے کہا تھا، یہ مدعا عمران خان صاحب عدالت کے سامنے بھی رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جی میری سیکیورٹی ساری واپس لے لی گئی ہے، تو اس پر بھی ممکن ہے عدالت میں بات ہو، حکومت بتائے عدالت کو کہ جی دیکھیں ہمارے تو وہاں سے سپاہی گزر نہیں سکتے، ہماری تو گاڑیاں وہاں توڑی جاتی ہیں، تو ہم ان کو سیکیورٹی دیں اور ہمارے لوگوں کو ماریں اور ان کی وردیاں پھاڑیں اور ان کے سر پھاڑیں، تو ہم کیسے سیکیورٹی دے سکتے ہیں؟ تو یہ معاملہ بھی عدالت میں جا سکتا ہے۔ اصل میں ساری چیزیں جو ہے نا، وہ ساری چیزیں جیسے حکمران اتحاد کی فیل ہے کہ ان کے خلاف جو کچھ چل رہا ہے وہ عدالتوں کے اندر چل رہا ہے۔ زمان پارک یا بنی گالہ میں اتنا زیادہ بڑے فیصلے حکمران اتحاد کے خلاف نہیں ہو رہے یا ان کے متعلق نہیں ہو رہے، یا حکومت کے متعلق یا عمران خان کے حق میں جتنے عدالتوں کے اندر ہو رہے ہیں۔ یہ حکمران جماعت یا حکمران اتحاد کی یہ جو ہے وہ محسوسات ہیں۔ اب اس کا ان کے پاس توڑ کیا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ ایک توڑ ہے سادہ سا ہے، وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں، پارلیمنٹ کے اجلاس میں ملک کی صورتحال اور عمران خان صاحب کو عدالتوں کے اندر سے ملنے والا ریلیف وہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ عدالت میں چلنے والی کارروائی تو نہیں کی جا سکتی جو ابھی چل رہی ہو، لیکن عدالتوں میں جو فیصلے ہو رہے ہیں یا جس طرح چیزوں میں مداخلت ہو رہی ہے اس پر تو ایک اس میں وسیع وہ جو ہوتا ہے اس میں تناظر میں بات ہو سکتی ہے۔ تو حکمران اتحاد کو چاہیے کہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلا لیں اور اس کے اندر چیزیں ڈسکس کریں کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، چاہے پھر وہ خزانے کا معاملہ ہو، چاہے امن و امان کا معاملہ ہو، چاہے عمران خان صاحب کا معاملہ ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔